يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. جیسا کہ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ دورہ حدیث کے حوالے سے ہے، تو اسلام میں جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو کئی گروہ جو ہیں وہ اسلام کے نام سے اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے ظہور میں آئے، جن میں ایک سب سے بڑا فرقہ جو ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ اسلام کے بڑے فرقوں میں سے دوسرا بڑا فرقہ ہے، اور اپنے مصادر کے اعتبار سے اہل السنہ سے بالکل الگ ہے۔ اہل السنہ کی احادیث کی کتابیں اور ہیں، اور اس فرقے کی احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ اور ہیں۔ اسی لیے کئی مسلمانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ احادیث کی کتابیں تو ان کے پاس بھی ہیں اور اہل السنہ کے پاس بھی ہیں، تو احادیث کن کی درست ہیں؟ وہ بھی اہل بیت سے نقل کرتے ہیں، اور جبکہ اہل السنہ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت ان سے نقل کرتے ہیں۔ تو دونوں گروہوں میں سچا فرقہ کون سا ہے؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے لفظ شیعہ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے دین کے اندر جدا جدا ہوئے اور کئی گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر لفظ شیعہ جو ہے یہ کئی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک گروہ کا معنی ہے، اور اسی طرح لفظ شیعہ جو ہے وہ اتباع اور پیروکاروں پر بھی بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اسی مناسبت سے جو لوگ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، عرف عام میں لفظ شیعہ ان پر بولا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اتباع پیروکار ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں، ان پر لفظ شیعہ بولا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آج کل عرف عام کے اندر فرقہ شیعہ جو ہے وہ مشہور و معروف ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حضرت علی کے پیروکار تھے، جیسا کہ والد صاحب نے بھی پچھلے درس کے اندر وضاحت کی تھی کہ ان پر لفظ روافظ بولا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں رافضی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ قرآن مجید کی اس آیت سے دھوکہ دیتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ تو اکثر قرآن مجید کی جو ہے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر اس کا معنی، مفہوم اور مطلب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر لفظ شیعہ سے مراد قرآن مجید کے اندر یہی روافظ ہیں تو اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر آتی ہیں، جیسا کہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ تو اگر وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے شیعہ کے اندر شمار کیا گیا ہے، اور اگر اس آیت میں لفظ شیعہ سے مراد یہ موجودہ روافظ ہیں تو پھر دیگر آیات کو بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑے فتنہ باز قرآن مجید کے مطابق فرقہ پرست جو ہیں وہ یہ شیعہ ہوں گے۔
ان الذین فرقوا دینہم، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ بازی پھیلائی، وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ شیعہ تھے۔ اسی طرح ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، سب سے بڑے سرکش جو ہیں وہ شیعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر البتہ ہم ضرور شیعوں کو جو ہیں وہ کھینچ نکالیں گے کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ رحمان کا سرکش ہے۔ اگر وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سے مراد موجودہ شیعہ ہیں تو ان آیات سے بھی مراد وہی لیں پھر۔ اسی طرح تیسری آیت مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی پھیلائی وہ لوگ شیعہ ہوئے۔ تو یہ ایک غلط تعویل کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکاروں میں سے تھے، معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، یہ ایک غلط تعویل کی گئی ہے۔ اسی طرح اس فرقے کا بانی کون ہے، یہ بہت بڑا تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو قدیم زمانے کے شیعہ جو تھے وہ کئی گروہوں کے اندر اور مختلف نظریات کے حاملین میں سے تھے، جیسا کہ میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ دو قسم کے شیعوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک بدعت صغرا کے قائلین تھے، مرتکبین تھے، اور ایک بدعت صغرا کے تھے۔ تو اہل السنہ میں سے جن پر شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح بخاری و مسلم کے راویوں میں جو شیعہ موجود ہیں وہ لوگ تھے جو محض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی کو ترجیح دیتے تھے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر کئی گروہ جو ہیں وہ شیعوں کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، بعض اہل السنہ میں سے بھی ہیں، لیکن فرقہ روافض جو ہے کہ جس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، یہ ایک الگ فرقہ ہے۔ اکثر مؤرخین و محدثین نے شیعوں کی جو تعریف کی ہے اس کا اطلاق ان روافض پر نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتباع، پیروکار، اہل بیت کے ماننے والے، ان سے روایات نقل کرنے والے، ان لوگوں پر لفظ شیعہ کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ ان پر روافض کا اطلاق ہوگا۔ اور سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے کہ ان کا بانی کون ہے، کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ تو اہل السنہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کا بانی جو ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، لیکن روافض جو ہیں آج کل کے فرقہ امامیہ اثنا عشریہ، وہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے شیعہ فرقہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ان کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی نہیں تھا۔ تو وہ دو روایات پیش کرتے ہیں، دونوں ہی موضوعات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی جو ہے اس کے اندر وارد ہیں۔ پہلی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ مثلی مثل شجرۃ انا اصلها، کہ میری مثال جو ہے وہ ایک درخت کی مثل ہے، میں اس کی جڑ ہوں، وعلی فرعها، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، والشیعۃ ورقها، اور اس کے جو پتے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی اس فرقے کا بانی نہیں ہے، بلکہ یہ فرقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات کے اندر نقل کیا ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی کتاب الموضوعات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر صحیح حدیث جو ہے وہ ملتی ہے جس کے اندر لفظ شیعہ آیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منافق نے کہا کہ لم اراک عدلتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں خیال کرتا کہ آپ نے انصاف کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون لہ شیعۃ یتعمقون فی الدین حتی یخرجوا منہ، کہ ان قریب
اس شخص کے جو ہیں وہ کچھ شیعہ ہوں گے، اس کے حواری ہوں گے، اس کے پیروکار ہوں گے، وہ دین کے اندر سرکشی کریں گے، حتیٰ یخرجوا منہ، یہاں تک کہ وہ اس دین سے خارج ہو جائیں گے۔ مسند احمد کے اندر یہ صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ تو اگر لفظ شیعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی دیکھا جائے اور صحیح احادیث کے اندر بھی دیکھا جائے، تو اگر رافضی جو ہیں وہ شیعہ اپنا فرقہ مراد لیں گے تو یہ سرکشی بنیں گے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع و پیروکار بنیں گے، کیونکہ دونوں روایات جو ہیں وہ کتاب الموضوعات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کے اندر نقل کی ہیں، دونوں ضعیف اور من گھڑت ہیں۔ صحیح روایات کے اندر جن شیعوں کا ذکر آیا ہے ان کا سرکشی کے طور پر آیا ہے کہ وہ اس امت کے اندر سرکشی اور تفرقہ بازی پھیلائیں گے، جیسا کہ میں نے 3 آیات بھی آپ کو لکھوائی ہیں، سورۃ الانعام، سورہ مریم کی اور سورۃ الروم کی، کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ قرآن کے اندر اگر یہی لوگ مراد ہیں تو یہ سب سے بڑے سرکش لوگ ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن سبا یہودی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ اس فرقے کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی نے رکھی ہے، تو وہ اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اختیار و معرفت الرجال ان کی رجال کی مشہور کتاب ہے، تو اصل مؤلف جو تھا اس کا وہ الکشی کے نام سے معروف ہے، لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ یہ کتاب چونکہ ضائع ہو گئی تھی تو ان کے معروف محدث کہ جو کتب اربع میں سے 2 کتابوں کے مؤلف ہیں، کتاب الاستبصار اور التہذیب، ان 2 کا مؤلف بھی ہے اور ان کا مشہور مؤرخ بھی ہے اور اصولی اور رجالی ان کا عالم ہے۔ اس نے اختیار و معرفت الرجال، رجال الکشی کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے، تو اس کا نام رکھا ہے اختیار و معرفت الرجال۔ تو اس کتاب کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی پر تو ہم لعنت کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ لعنتی شخص ہے تو ہمارے فرقے کا بانی کیسے ہو گیا؟ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ان کے دین کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ تقیہ پر ہے، جھوٹ پر ہے، حق بات کو چھپانا ان کے مذہب کی اس پر بنیاد ہے۔ تو لعنت جو ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر ان کے ثقات روات پر بھی ہوئی ہے۔ اسی رجال الکشی کے اندر ایک روایت ہے کہ ان کے سب سے بڑا معتبر جو ہے زرارہ بن اعین ان کی احادیث کا سب سے معتبر راوی ہے اور ثقات کے اندر شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض نے اس کو اصحاب الاجماع ان کی ایک روات کی جماعت ہے اس کے اندر شامل کیا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جو ضعفاء سے بھی روایات نقل کرے تو ان کی روایات معتبر ہوتی ہیں، اتنا یہ ان کا معتبر بندہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی رجال الکشی کے اندر لعنت وارد ہوئی ہے۔ امام ابو عبداللہ رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی کنیت ہے، ان سے روایت ہے رجال الکشی کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا، عبداللہ بن زرارہ جو ہے اس کا بیٹا امام ابو عبداللہ کے پاس آیا۔ میری مراد امام، لفظ امام سے مراد ہوا جو اہل السنہ کے عرف کے اندر استعمال ہوتی ہے، جو ائمہ اثنا عشریہ امام کہتے ہیں وہ والی میری مراد نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق جو ہیں ان کے پاس زرارہ کا بیٹا آیا، تو وہ کہتا ہے کہ قال لی ابو عبداللہ، مجھے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا اقرأ منی علی والدک السلام، میری طرف سے تم اپنے والد کو جو ہے وہ سلام کہنا، وقل لہ انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، میں تم پر لعنت صرف اس لیے کرتا ہوں، تم پر عیب جوئی اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں سے اپنا دفاع کر سکوں، لوگوں کے اندر تم مجھ سے روایات لینے میں اور میرے اصحاب کے اندر شامل ہونے میں تم معروف ہو گئے ہو، تو اپنے مذہب کو چھپاتے ہوئے میں تم پر صرف عیب لگاتا ہوں اور میں لعن طعن کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقیہ کے طور پر بھی رجال کی کتابوں کے اندر جو ہے راویوں پر لعن طعن کی گئی ہے تاکہ لوگوں سے حق بات کو چھپایا جائے۔ اس لیے ان کی یہ دلیل کہ عبداللہ بن سبا جو ہے اس پر لعنت وارد ہوئی ہے، یہ ہمارے فرقے کا بانی نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔
کیونکہ اسی رجال الکشی کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی وہی پہلا شخص ہے کہ جس سے ائمہ اثنا عشریہ اور دیگر شیعوں کے جو عقائد ہیں ان کی بنیاد شروع ہوئی، کہ جس نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ، ان کے الہ ہونے کا عقیدہ جو ہے، مختلف عقائد اور نظریات جو ہے وہ شروع کیے تھے۔ تو یہیں سے عبداللہ بن سبا یہودی جو ہے اس فرقے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کا لعنت اس پر وارد ہونا یہ تقیہ پر معمول ہوگی۔ شیعوں کی یہ دلیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی پر لعنت وارد ہوئی ہے لہٰذا یہ ہمارے فرقے کا بانی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ لعنت جو ہے وہ تقیہ کے طور پر بہت سارے ان کے سکات روات ہیں، اگر میں پیش کروں تو ان کی کوئی حدیث کی کتاب نہ بچے، ان کی معتبر روایات جو ہے وہ ختم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، کیونکہ ان پر ضعیف کا حکم لگانا پڑے گا، کیونکہ ان پر لعنت بھی وارد ہوئی ہے اور ان کے وہ سکات روات بھی ہیں۔ تو امام ابو عبداللہ، اور اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ سکات راویوں پر جو ہے عامیوں سے، اہل سنہ سے اور غیر شیعوں سے دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے روات کو بچانے کے لیے اپنی کتابوں کے اندر یہ اپنے راویوں پر لعنت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ فرقوں کے اندر سب سے زیادہ مشہور جو فرقے ہیں ان میں جو دلائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہے وہ فرقہ اثنا عشریہ ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اہل سنہ کے اندر بھی کئی بدتی قسم کے، غالی قسم کے لوگ ہیں، درباروں والے ہیں اور دیگر احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، اسی طرح اکثر فرقے جو ہیں وہ ائمہ اثنا عشریہ کے علاوہ جو ہیں وہ اسی طرح ہے۔ سب سے زیادہ قوی فرقہ جو ہے وہ ائمہ اثنا عشریہ ہے، کہ جس کا دعویٰ بھی وہی ہے جو اہل سنہ کا ہے، کہ ان کے احادیث اور قرآن پر جو ہے عقائد کی بنیاد ہے، ان کے نظریات، ان کے عقیدے جو ہیں ان کے دعوے کے مطابق ان کی قرآن و احادیث پر بنیاد ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ایک کتاب و سنت، اور دو چیزیں جو ہے وہ ان کتاب اجماع اور قیاس۔ ذکر شیعہ ان کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 47 پر جو ہے انہوں نے سنت کی تعریف بھی کی ہے، کہ ان کے نزدیک سنت وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہو، اور اسی طرح ان کے 12 اماموں سے جو ہے وہ نقل کی گئی ہو، اس پر یہ سنت کا اطلاق کرتے ہیں، اور اپنے مصادر شرعی جو ہیں وہ 4 بتلاتے ہیں، کتاب و سنت اور ان کتاب اجماع اور قیاس، جبکہ حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ نہ تو یہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، نہ تو سنت رسول کو مانتے ہیں۔ تو چونکہ اس فرقے کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو یہ دورہ احادیث ہے، تو کچھ کتاب اللہ کے متعلق بھی جو ہے میں ان کے نظریات ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ کلی طور پر جو ہے وہ ان کا احاطہ ہو جائے، ان کے عقائد، نظریات کا اور ان کے اصول دین کا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے وہ تحریف قرآن کا ہے، ان کے نزدیک جو ہے یہ کتاب اللہ جو ہے وہ محرف شدہ ہے۔ اصول کافی جلد 2 کے اندر یہ روایت ہے، صفحہ نمبر 633، اس میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھا، قال قرأ رجل على ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق پر ایک شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ راوی بیان کرنے والا سالم بن سلمہ کہتا ہے کہ وانا استمع حروفا من القرآن لیس علی ما یقرأها الناس، میں بہت غور سے اس شخص کی تلاوت سن رہا تھا، تو وہ جس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ قرآن نہیں تھا کہ جس کی لوگ آج تلاوت کرتے ہیں، بلکہ وہ اس سے ہٹ کر الگ قرآن تھا جس کی وہ تلاوت کر رہا تھا۔ فقال ابو عبداللہ، جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفا عن هذه القراءة، اس قراءت سے جو ہے وہ تو رک جا، اقرأ كما يقرأ الناس، تو وہی تلاوت کر، وہی قرآن پر جو لوگ پڑھتے ہیں، حتی یقوم القائم،
یہاں تک کہ جو ہے 12واں امام آنے والا جو ہے وہ آ جائے۔ فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَرَأَ کتاب اللہ عز وجل، جب 12واں امام آ جائے گا وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرے گا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے وَأَخْرَجَ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ، وہ مصحف نکالا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا تھا۔ یہ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ان کے عقیدے کی سب سے پہلی اور بنیادی کتاب جو ہے جس پر انہوں نے اپنے عقائد کی بنیاد رکھی ہے وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی ہے۔ یہیں سے اس فرقے کی جو ہے وہ عقائد اور نظریات پھیلنے شروع ہوئے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ شیعوں نے جو ہے مختلف بدعتی قسم کے گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں ان سے اپنے عقائد و نظریات لیے ہیں، کہ جن میں عبداللہ بن سبا بھی شامل ہے، سلیم بن قیس الہلالی بھی ہے، اور اسی طرح کچھ کمی جو ہیں جو ابتداء کے اندر حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہجرت کر کر کم کی طرف گئے تھے، ان سے انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات لیے ہیں۔ کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ بن سبا کے تمام نظریات انہوں نے لیے ہیں، بلکہ کچھ عبداللہ بن سبا سے اور دیگر فرقوں سے لیے ہیں۔ تو یہ دوسرا شخص ہے سلیم بن قیس الہلالی، کہ جس کے عقائد اور نظریات انہوں نے اپنائے، نقل کیے اپنی کتابوں کے اندر، اور اس پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھی۔ اسی شخص نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا، اور آپ کے پیٹ میں آپ کا بچہ جو تھا محسن نامی اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ یہ عقیدہ جو ہے اسی شخص نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر المعروف کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے اندر لکھا، اور اسی شخص نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ جو ہے من گڑت اپنی طرف سے بنا کر اس کتاب کے اندر ڈالا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر اپنے گھر میں رہ کر ایک مصحف لکھا جس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اور جب آپ وہ مصحف لے کر لوگوں کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہمارے پاس حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جمع کیا ہوا مصحف موجود ہے۔ تو اس نے یہ بات پھیلائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گئے اور چلے گئے۔ یہ روایت جو ہے ان کی بہت ساری احادیث کی کتابیں اور رجال کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ پہلی کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے نام سے معروف ہے، دوسری اختیار و معرفت الرجال، اور کتب اربع میں سے اصول کافی جلد 2 صفحہ 633 پر ہی یہی روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور لکھا ہے کہ اخرجہ علی الی الناس، جعفر صادق رحمہ اللہ نے مصحف لے کر آئے اور لوگوں سے کہا کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لوگوں کے لیے لکھا تھا، اور لوگوں کے لیے وہ لے کر آئے تھے۔ حین فرغ منہ وکتبہ، جب اس کی کتابت سے آپ فارغ ہو گئے، فقال لهم هذا کتاب اللہ عز وجل انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کے بارے میں فرمایا کہ ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، انزلہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو جس کو میں نے جمع کیا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کو میں نے لوحین سے جمع کیا ہے۔ فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فیہ القرآن لا حاجت لنا فیہ، تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس مصحف جامع ہے جس کے اندر قرآن مجید موجود ہے، لا حاجت لنا فیہ، یہ جو قرآن آپ نے جمع کیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، اور آنے والا امام جو ہے وہ اس قرآن کی تلاوت کرے گا، اور یہ موجودہ قرآن سے ہٹ کر قرآن تھا۔ تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لا حاجت لنا فیہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا ابدا، کہ تم آج کے بعد اس کتاب کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے۔ یعنی کہ شیعوں کا جو اصل اور حقیقی قرآن ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لے کر چلے گئے، اور
قسم کھا کر کہا کہ تم آج کے بعد جو ہے اس قرآن کو کبھی نہیں دیکھو گے. اور ان کے مطابق وہی قرآن جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ کتاب اللہ منزل من اللہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اور لوگوں کے موجودہ قرآن سے جس کو حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے جمع کیا اس سے ہٹ کر قرآن تھا یہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے اس کو شیعہ حضرات جو ہے وہ مجبوراً تسلیم کرتے ہیں امام کے حکم پر. جیسا کہ اسی روایت کے اندر جو ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ تم وہی قرآن پڑھو جس کو لوگ پڑھتے ہیں, جب آنے والا اصل قرآن لے کر آئے گا پھر تم اس کی تلاوت کرنا. یہی عقیدہ جو ہے وہ ان کی کئی کتابوں کے اندر پھیلا. اور اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے اندر مذہب شیعہ کا معروف ترجمہ جس کو ترجمہ مقبول کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے. صفحہ 384 ہے, اس کے اندر وفیہ یاسرون کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم مجبوراً اس قرآن کو امام کے حکم پر تسلیم کرتے ہیں. صفحہ 384 ہے. وفیہ یاسرون کی تفسیر کے اندر انہوں نے اس ترجمہ کے حاشی کے اندر یہ بات لکھی ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ظاہر اعراب لگائے گئے قرآن مجید کے اندر تو شراب خوار خلفاء کی خاطر لفظ یاسرون جو ہے اس کو یہ اصل میں یوسارون تھا, تو اس کو قرآن مجید کے اندر معاذ اللہ شراب خوار خلفاء, یہ خلفاء اربع میں سے 3 حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شراب خوار خلفاء کی خاطر لفظ یوسارون کو جو ہے یاسرون کر دیا گیا معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں کہ مجہول کو معروف کر دیا گیا بدل کر لوگوں کے لیے ان کی کرتوت کی معرفت آسان کر دی. مطلب کہ معاذ اللہ ان خلفاء کے عیب جو ہیں وہ چھپانے کے لیے لفظ جو صیغہ مجہول کا تھا اس کو معروف کر دیا گیا تاکہ اس سے مراد جو ہے وہ چند مشہور لوگ لے لیے جائیں, خلفاء کو اس سے معاذ اللہ نکال دیا جائے. ہم آگے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو. اس کے اندر بھی یہی عقیدہ جو کہ میں نے اصول کافی جلد 2 کے اندر روایت پیش کی ہے اور کتاب سلیم بن قیس الہلالی اور اختیار و معرفت الرجال اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے, اس کے اندر بھی وہی عقیدہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. وفیہ یاسرون کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم امام زمانہ کی وجہ سے مجبور ہے کہ امام زمانہ کا حکم ہے کہ یہ لوگ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن کے اندر معاذ اللہ جو تبدیلی کر دیں تم اس کو مان لو, تم اس کو تسلیم کر لو. اسی طرح مرآت العقول جو ہے مجلسی کی ان کا مشہور مؤلف ہے, اس نے 120 جلدوں کے اندر بھی ایک کتاب لکھی ہے بہار الانوار. ان کے کبار علماء میں سے ہے, اس نے اپنی کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول کے اندر جلد 12 ہے صفحہ 525 پر بھی روایات ذکر کرتے ہوئے ان تحریف قرآن کے جو روایات ہیں ان کے تواتر کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایات ان کے نزدیک اتنی زیادہ اور کثیر تعداد کے اندر ہے کہ ان کا انکار ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے, ان کے ضروریات دین میں سے ہے. صفحہ 525 کے اندر یہ روایت ذکر کرتے ہیں. اصول کافی کی معروف روایت ہے, علی بن الحکم روایت کرتے ہیں ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ, کہ وہ قرآن جو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے اس کی 17,000 آیات تھی. اس روایت کی شرح کے اندر جو ہے وہ ان کے محقق مجلسی لکھتے ہیں کہ موسع کن, یہ روایت جو ہے ان کے نزدیک قابل اعتماد ہے. تو انشاءاللہ ان کی اصطلاحات جو ہیں ان کی بھی وضاحت کی جائے گی.
حسن، ضعیف، صحیح اور موثق ان کے نزدیک 4 اصطلاحیں ہیں، اور یہ کب انہوں نے اخذ کی اور کن کی کتابوں سے نقل کی انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا، کیونکہ ان کے قدیم علماء جو ہیں ان کے اصول اور ہیں اصول حدیث، اور متاخرین علماء جو آئے تھے انہوں نے اصول تبدیل کیے اور اہل السنہ کی کتابوں سے جو ہے یہ اصول چوری کیے تھے۔ انشاءاللہ اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ تو اس روایت کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ فالخبر صحیح، کہ یہ جو روایت ہے کہ 17,000 آیات جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ خبر بالکل صحیح ہے۔ ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحه صريحه في نقص القرآن وتغييره، کہ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ یہ والی روایت جو میں نے 17,000 آیات والی پیش کیا، اور اسی طرح اس سے ملتی جلتی بہت ساری روایات جو کہ بالکل صحیحہ بھی ہیں اور تحریف قرآن پر بالکل صریح بھی ہیں، قرآن مجید کے اندر تغیر، تبدل اور کمی کے حوالے سے یہ روایات جو ہیں بالکل صحیح ہیں۔ وعندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترات معنا، اور یہ روایات جتنی بھی ہیں میرے نزدیک یہ سب کی سب متواتر ہیں معنی کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح ان کے مشہور مؤلف فیض کاشانی اور اسی طرح نعمت اللہ الجزائری، انہوں نے یہ سارے کا سارا عقیدہ جو ہے حضرت علی کے مصحف جمع کرنے والا اور لوگوں کا اس سے انکار کرنا اور شیعوں کی کتب کے اندر ان روایات کا پایا جانا کثرت سے، اس سارے عقیدے کی جو ہے اپنی کتاب کے اندر وضاحت کی ہے۔ الانوار النعمانیہ جز ثانی ہے اور مؤسسۃ الاعلی للمطبوعات سے یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ صفحہ 311 سے لے کر صفحہ 316 تک جو ہے انہوں نے اپنا پورا عقیدہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ الثالث ان تسلیم تواترها عن الوحی الالہی وکون القل قد نزل به الروح الامین، کہ قرآن مجید کے مکمل ہونے کا، اس کے ناقص ہونے کا نہ عقیدہ رکھنا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ سارے کا سارا حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، یہ عقیدہ رکھنا یفضی الی طرح الاخبار المستفیضہ، یہ عقیدہ ہمیں اس چیز کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر جو ہے وہ متواتر ہیں، کثرت سے ہماری کتابوں کے اندر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، جو بالکل صریح ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کلامن و مادتن، لفظوں کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ محرف شدہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید موجودہ قرآن کا یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ محرف نہیں ہے، تو ہمیں ان سب روایات کا جو تحریف قرآن پر بالکل صریح ہمیں انکار کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ مع ان اصحابنا رضوان اللہ علیہم اجمعین قد اتفقوا علی صحتها والتصدیق بها، حالانکہ ان روایات کی صحت پر ہمارے علماء نے جو ہے وہ ان کی صحت کا حکم لگایا، ان کی صحت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان روایات کی تصدیق بھی کی ہے۔ پھر آگے وہ سارا ماجرا نقل کرتے ہیں، جیسا کہ موجودہ روافظ بھی ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں، ہم مکمل قرآن جو ہے یہ ہمارے سامنے جو موجود ہے اس کو منزل من اللہ تسلیم کرتے ہیں، ہم پر یہ جھوٹ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں، اور جو ہماری کتب کے اندر روایات موجود ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء روافظ جو ہیں وہ ان کا انکار صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے طعن سے بچ سکیں۔ والظاہر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح کثیرہ، کہ قرآن مجید کے غیر محرف شدہ ہونے کا جو قول انہوں نے نقل کیا ہے ان کے بعض علماء نے، یہ صرف ان سے بعض مصلحتوں کی وجہ سے نقل ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی تکفیر نہ کریں اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں۔ تو تقیہ کی بنیاد پر جو ہے وہ تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں، جبکہ مجلسی اور ان کے کبار محققین اور علماء مفسرین محدثین جو ہیں انہوں نے ان روایات پر صحت کا حکم لگایا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی ہے۔ اسی طرح الاحتجاج للتبرسی صفحہ نمبر 156 جو ہے، اور
254 صفحہ نمبر جو ہے اس کے اندر بھی طبرسی نے یہی باتیں نقل کی ہیں اور لکھا ہے کہ اگر ہم ان روایات کو جو تحریف قرآن کے متعلق ہیں اگر جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ متواتر کی تعداد کو پہنچ جائیں گی، اور یہ روایات جو ہیں وہ ہماری کتاب کے اندر کثرت سے پھیلی ہوئی ہیں۔ اور صفحہ 256 پر لکھتے ہیں کہ مما قدمت ذکرہ من اسقاط المنافقین من القرآن، کہ معاذ اللہ میری اس کتاب کے اندر جو پیچھے کچھ روایات گزری ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ معاذ اللہ منافقین نے قرآن مجید کے اندر سے کچھ روایات کچھ آیات جو ہیں وہ ختم کر دی، تغیر تبدل کر دیا۔ وَهَذَا وَمَا أَشْبَهَ مِمَّا ظَهَرَتْ حَوَادِثُ الْمُنَافِقِينَ، اور جو انہوں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اس حوالے سے جو روایات پہنچی ہیں، وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ، اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر محرف کر دیا گیا اس کے کلمات بدل دیے گئے، اگر میں ان کو لکھنا شروع کر دوں، ان کی شرح لکھنی شروع کر دوں تو یہ کم پڑ جائے گی یہ کتاب جو ہے، اور کئی ورقے جو ہیں وہ اس چیز سے بھر جائیں گے کہ اس قدر روایات جو ہیں تحریف قرآن کی ان کی کتابوں کے اندر ذکر ہیں۔ اور دوسری ایک چیز جو ہے قابل غور ہے کہ ان کا روایات کو ضعیف کرنا، کہ آپ کئی روایات ان کے آگے پیش کریں گے تحریف قرآن کے حوالے سے تو یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہیں، من گھڑت ہے، اور ان روایات کا انکار کریں گے۔ علامہ صاحب نے بھی جو تحریف قرآن پر کتاب لکھی ہے تو اس کتاب کا انہوں نے مکمل جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو تمام روایات کو انہوں نے ضعیف کرنے کی کوشش کی ہے، بعض پر مرسل کا حکم لگایا ہے، بعض پر ضعیف کا، موضوع، من گھڑت، تو ان روایات پر یہ حکم لگایا ہے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ پہلا کہ اصول حدیث جو ہے انہوں نے عامیوں کی کتابوں سے چوری کیے ہیں، تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے پھر کبھی ذکر کروں گا۔ تو اصول حدیث جو ہے یہ ان کے اپنے نہیں ہیں۔ دوسرا، کتب اربع کی جو روایات ہیں ان کے متعلق ان کے دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک متقدمین کا، متاخرین نے تو اصول عامیوں کی کتابوں سے چوری کر لیا، لیکن متقدمین جو تھے ان کا کتب اربع کی تمام روایات جو ہیں ان پر صحت کا حکم تھا، کہ ان کے نزدیک جو ہے تمام کی تمام روایات جو ہیں کتب اربع کی وہ بالکل صحیح اور مستند تھی۔ ہاں بعض روایات جو ہیں ان سے تقیہ کی بنیاد پر جو ہیں ائمہ نے بتائی ہیں لوگوں کو، تو وہ بھی سند کے اعتبار سے بالکل درست ہیں، ان پر ضعیف کا حکم نہیں لگے گا بلکہ تقیہ پر محمول کی جائیں گی۔ تو جب بھی روافض کا، اثنا عشریہ کا آپ نے عقیدہ دیکھنا ہے تو ان کے علماء کے نظریات آپ کو دیکھنے پڑیں گے کہ کون سی روایت جو ہے اس کی علماء تصدیق کر رہے ہیں۔ تو تحریف قرآن کی جتنی روایات ہیں ان کے متقدمین علماء جو ہیں اور بعض متاخرین بھی جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان پر صحت کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے انکار کیا تو صرف تقیہ کی بنیاد پر انکار کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ جو ہے جو کہ کافی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے کہ آج روافض کی بہت ساری کتب جو ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ان کتابوں کو تباہ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے قدیم اپنے علماء جن کا یہ ذکر کرتے ہیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ کتابیں ان کے علماء کی لکھی ہوئی نہیں ہیں، جن میں سے ایک معروف کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اور اسی طرح کچھ امامت پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو ان کتابوں کو انہوں نے اپنے قدیم علماء کی طرف منسوب کر دی ہے جبکہ یہ کتابیں ان کی لکھی گئی نہیں ہیں۔ بعد میں ان میں تبدیلی کی گئی اور ان کتابوں کو باقاعدہ گڑھا گیا اور ان کے علماء کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے ایک ان کے معروف محقق بھی ہیں، تو بعض شیعہ علماء ان کا انکار بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نہیں ہیں۔ بہرحال جتنا ان کا ورثہ ہے کتابوں کا، مخطوطات کا، ان کے حوالے سے یہ کافی جانکاری رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الامام المہدی حقیقہ تاریخیہ ام فرضیہ ام فلسفیہ،
تو اس میں انہوں نے امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں نقل کی ہیں اور شیعہ عقائد پر نقد بھی کیا ہے۔ معروف مؤلف ہیں احمد الکاتب، انہوں نے اس کتاب کے اندر اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَبِالرَّغْمِ مَعَ وُجُودِ عَمْلِيَّاتِ تَزْوِيرِ وَتَرَاؤُبِ فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں روافض کی، چاہے وہ قدیم علماء کی لکھی گئی ہوں یا بعد میں آنے والوں کی لکھی گئی ہوں، اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر کر چھاپی ہیں، اور بعض ایسی بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے محض اپنے علماء کی طرف منسوب کی ہیں۔ تو اپنی اس کتاب کے اندر الامام المہدی حقیقہ تاریخیہ ام فرضیہ ام فلسفیہ، اس کے اندر انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے لکھتے ہیں کہ من صحت نسبت الکتب التاریخیہ المعروفہ، پہلی بات کہ کتابوں کے اندر تغیر اور تبدل کر کر طبع کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ تاریخ کی مشہور جو ان کی کتابیں ہیں جیسا کہ کتاب الغیبہ، اکمال الدین، الارشاد اور الفصول المختارہ، ان کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کی ان کے مؤلفین کی طرف نسبت کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ مخطوطات کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس حوالے سے بھی واقف نہیں ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ زمانہ قدیم جو ہے اس کے اندر یہ جدید مشینریاں تو نہیں موجود تھی کہ باقاعدہ کتابوں کو طبع کیا جائے، پبلشر جو ہے وہ موجود نہیں تھے، بلکہ ان ادوار کے اندر جو ہے وہ مؤلفین بذات خود اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، یا پھر کوئی کاتبین ناسخین جو ہیں وہ موجود ہوتے تھے جو کتابت کیا کرتے تھے۔ تو وہ جتنی کتابیں لکھا کرتے تھے ان کو مختلف ان کے شاگرد جو ہیں وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ کتابیں پھیلتی پھیلتی ہم تک پہنچی ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم اور کتب اربع اور دیگر کتابیں جتنی اہل سنہ کی آپ کے سامنے آتی ہیں تو طبع تو اب ہوئی ہیں، تو لکھی تو بہت پہلے جا چکی تھی، تو ان کتابوں کے جو نسخے ہیں جو ان کے مؤلفین نے لکھے تھے اور کاتبین نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے، وہ آج اس دنیا کے مختلف مکتبات جو ہیں، مصر کے اندر جامع ازہر ہے، اور اسی طرح ترکی کے اندر کوئی 100 سے زائد مکتبات ہیں، اور اسی طرح دنیا کے مختلف خطے جو ہیں ان کے اندر وہ نسخے موجود ہیں۔ تو ان کے ان نسخوں کو لے کر جو ہے آج محققین جو ہیں ان نسخوں سے دیکھ کر کمپیوٹر پر جو ہے ان کو ٹائپ کر کر باقاعدہ ان کتابوں کو مکتبوں کی طرف دیتے ہیں جو ان کتابوں کو نشر کرتے ہیں۔ تو شیعہ حضرات جو ہیں ان کی جتنی قدیم کتب تھی ان میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اتنے ادوار گزرنے کے بعد کئیوں کو دیمک لگی، کئی نسخے ناقص ہیں، اور کئیوں کے بارے میں یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے مؤلفین اور جن کے ہاں یہ کتابیں رہی ہیں انہوں نے اس کے اندر تحریف کر دی ہے، اور کئی کتابیں جو ہیں ان کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکی کہ جن میں ان کی مشہور رجال کی کتابیں بھی ہیں۔ تو چونکہ حدیث کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ حدیث کی سند کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ناقلین کون ہیں، تو شیعوں کی اس حوالے سے 6 کتابیں جو ہیں وہ بنیادی لکھی گئی تھی، تو 6 کی 6 کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ تو اب جو ان کے موجودہ نسخے ہیں وہ تقریباً 10ویں صدی، 11ویں صدی اور 12ویں صدی کے اندر جو ہے ان کی طرف سے من گڑھت لکھے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کے ادلہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کتابیں جو ہیں 3ری 4تھی صدی کے مؤلفین کی طرف منسوب ہیں، اور جبکہ جن نسخوں سے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ 10ویں صدی میں لکھی گئی ہیں یا تو 11ویں صدی کے اندر لکھے گئے ہیں۔ جامعہ ازہر کے کچھ فارغین جو محققین تھے اور اسی طرح ایران جو ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل جو ہے نا بخاری مسلم کے حوالے سے بہت شور کیا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی تھی تو وہ نسخہ ان کے شاگرد فربری رحمہ اللہ کے پاس تھا، تو اس کے بعد اس نسخے سے جو ہے ان کے شاگردوں نے صحیح بخاری جو ہے وہ نقل کی تھی، تو امام بخاری کا اصل نسخہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے بعض ازہری بتی قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے صحیح بخاری کا انکار کر دیا، حالانکہ صرف 100-150 سال کا جو ہے وہ فرق تھا، اور جبکہ اصل نسخے سے جو ہے معتبر ثقات روات نے وہ امام بخاری کا صحیح نسخہ نقل بھی کر لیا تھا، لیکن چونکہ اصل نسخہ نہیں تھا
بعض ازہریوں نے اور ایرانی لبنانی شیعوں نے بہت شور اٹھایا کہ بخاری جو ہے وہ من گھڑت ہے، اصل نسخہ امام بخاری کا موجود نہیں ہے، انہوں نے صحیح بخاری کا جو ہے وہ انکار شروع کر دیا۔ جبکہ اگر ہم ان کا یہی طریقہ کار دیکھیں تو ان کے مذہب کی کوئی کتاب نہ بچے، لیکن ہم ان کی بعض کتابیں دیکھیں گے ان کی رجال پر لکھی گئی ہوں، چاہے حدیث پر لکھی گئی ہوں، تو ان کے جو نسخے ہیں وہ ہزار سال بعد لکھے گئے ہیں، 7-8 صدیوں بعد جو ہے وہ نسخے لکھ کر وہ 700 سال پرانے مؤلفین جو ہیں ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جبکہ محض بخاری کا اصل نسخہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ بخاری پر اعتراض کرتے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث منسوب کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اگر ان کا یہی اصول دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں ان کی کوئی کتاب نہ بچے۔ اور اسی طرح کتاب الغیبہ اور یہ 4 کتابیں جو ہیں ان کے مشہور امامت پر جو یہ دلائل دیتے ہیں اپنی کتابوں سے، ان کی مشہور یہ کتابیں ہیں، تو ان کے بھی نسخے جو ہیں وہ 8-8 10-10 صدیوں بعد 1000 سال بعد جو ہے وہ ان کی طرف سے لکھے گئے ہیں اور یہ کتابیں تباہ ہوئی ہیں۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ ان کے 3-4 صدی کا مؤلف ہے، اس کی طرف منسوب کی گئی ہے، جبکہ ایک بھی دلیل جو ہے انہوں نے یہ نہیں دی، ایک بھی ایسا مخطوط جو ہے وہ انہوں نے اس کتاب کے اندر نہیں ذکر کیا کہ اس کے مؤلف نے لکھا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک اس کے شاگرد نے بھی لکھا ہو، کوئی ایسا مخطوط انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کتاب جو ہے وہ تباہ کر کر جو ہے وہ 1000 سال پرانے شخص کی طرف منسوب کر دی ہے، اور معاذ اللہ اس طرح یہ روایات جو ہیں وہ اہل بیت کی طرف منسوب کرنے لگے۔ اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ محققین اور اسی طرح مؤرخین جو ہیں انہوں نے جو شیعہ کی تعریف کی ہے نا، یہ جو موجودہ فرقہ روافض ہے، ان کے بارے میں یہ تعریف کرتے ہوئے جو اکثر غلطی کھا جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پیروکار ہیں اور آپ کے اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے بالفرض تو صحابہ کرام کا جو یہ عقیدے بیان کرتے ہیں اس کے مطابق صحابہ کرام کا مذہب الگ تھا معاذ اللہ، اور اہل بیت کا مذہب الگ تھا، جبکہ انہوں نے جو احادیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ سب یا تو محرف شدہ ہیں یا تو جن مؤلفین کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان کے 1000 سال بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو یہ حوالے نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ جب بھی ہم نے ان کے مذہب کو پرکھنا ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ فلاں کتاب ہے تو اس کے اندر یہ حدیث نقل ہوئی ہے، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ تو ہم اکثر ہمارے علماء دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ روایات کی سندیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کتاب پیش کر رہے ہیں یہ اس کے مؤلف نے لکھی بھی ہے کہ نہیں، یہ 1000 سال پہلے لکھی بھی گئی تھی کہ نہیں لکھی گئی تھی، یا انہوں نے اپنی طرف سے منسوب کی ہے۔ تو میں نے احمد الکاتب جو ہے جس کا حوالہ پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کتاب الامام المہدی حقیقہ تاریخیہ ام فرضیہ ام فلسفیہ، تو چونکہ یہ شخص جو ہے یہ خمینی کے دور میں بھی رہا ہے اور کئی اس کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں اس شخص نے، تو سرگرمیوں کے اندر بھی ان کے ساتھ ملور رہا ہے، لبنان بھی گیا ہے، ایران بھی گیا ہے، تو اس شخص کا جو ہے کافی ہاتھ ہے مخطوطات کے حوالے سے، تو اس کے پاس کافی علم ہے مخطوطات کے حوالے سے کہ کون سی کتابیں جو ہیں ان کے مؤلفین نے لکھی بھی ہیں نہیں بھی لکھی۔ تو اس نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے 4 کتابوں کا ذکر کیا تھا، معروف 4 کتابیں ہیں، تو میں نے پہلے بھی ان کا نام ذکر کیا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ کتاب الغیبہ ان کی معروف کتاب ہے، اسی طرح اکمال الدین، الارشاد اور اسی طرح الفصول المختارہ، یہ 4 کتابیں، اور کتب اربع کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان میں سے شیعوں کی کسی بھی ایک کتاب کی کسی مؤلف کی طرف نسبت کرنا کہ یہ فلاں مؤلف نے لکھی ہے، یہ چیز ناممکن ہے۔ شیعوں کے پاس ان کتابوں کی ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ ان کے مؤلفین نے یہ کتابیں لکھی ہیں سوائے 4 کتابوں کے کتب اربع کے، چونکہ یہ ہر دور کے اندر جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، روایات کی اسانید کے اندر بھی اس کا بھی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو ان 4 کتابوں کے علاوہ اس شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کتاب کی جو ہے اس کے مؤلف کی طرف نسبت کرنا یہ ناممکن ہے۔
تو اس وجہ سے اور اسی طرح چونکہ یہ ان کا جو نظریہ امام مہدی ہے 12ویں امام والا، تو اس کا بھی انکار کرتا ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے، حالانکہ یہ خمینی کے ساتھ بھی رہا ہے اور کئی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ شامل بھی رہا ہے، اور مخطوطات کے حوالے سے کافی جانکاری بھی رکھتا ہے، اور نیٹ پر بھی اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو اس شخص نے جو ہے اس چیز کی وضاحت کی ہے، اور اسی طرح کئی کتابیں جو ہے مکتبات والے جب ان کے چھاپتے ہیں، تو چونکہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب آپ چھاپیں، کسی مؤلف کی طرف منسوب کریں، تو کتاب کے شروع کے اندر جو ہے وہ اس مؤلف کا یا تو اصل نسخے کا ذکر کرنا پڑتا ہے، یا پھر کوئی اور نسخہ جو ہے جو اصل نسخے سے نقل کیا گیا ہو اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ورنہ وہ کتاب جو ہے کسی مؤلف کی طرف منسوب بھی کر دیں گے تو قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کے ادلہ جو ہیں کتابوں کے شروع کے اندر نقل کیے جاتے ہیں، تو جب بھی ان کی طرف سے کئی کتابیں شائع ہوتی ہیں تو شروع کے اندر ہی جو ہے ان کے مؤلفین کئی کتابوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا تفسیر القمی، ان کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے جو ان کے دعوے کے مطابق اہل بیت سے نقل کی گئی۔ اسی طرح تفسیر حسن عسکری جو ان کے امام نے لکھی تھی وہ بھی، ان سب کے بارے میں اب یہ بالکل واضح کہتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ منسوب ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ رجال کی لکھی، معروف ہے رجال ابن الغزائری، یہ 3 صدی کے وسط کا جو ہے وہ بندہ ہے۔ اس کتاب کو جو ہے یہ عرصہ دراز سے کہتے رہے کہ یہ اس شخص نے لکھی ہے 3 صدی کے وسط میں، ابن الغزائری کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ لیکن جب ان کے ادلہ کو پرکھا گیا تو بعض ان کے خود علماء جو ہیں وہ خود اس چیز سے انکار کر گئے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، حالانکہ عرصہ دراز سے یہ اہل السنہ کے سامنے یہ پیش کرتے رہے کہ بھئی یہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ سند بیان ہوئی ہے، تو یہ ہماری رجال کی کتاب ہے، اس کے ذریعے جو ہے آپ سند کو پرکھ لیں۔ یہ کتاب اکثر پیش کرتے رہے اور اس کے ذریعے جو ہے حدیثوں کی تصحیح بھی کرتے رہے، تضعیف بھی کرتے رہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ لیکن اب جا کر جو ہے جب ادلہ کو پرکھا گیا تو ان کے کئی مشہور محدث مؤرخ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کر گئے کہ ہماری کتاب نہیں بلکہ یہ دشمنوں کی سازش ہے۔ یہ قریب دور کے ان کا ایک مؤلف بھی ہے، تو 50 سے زائد کتابیں جو ہیں اس نے لکھی ہیں، اس کا مسوعہ بھی شائع ہوا ہے مسوعہ الخوئی کے نام سے۔ اس نے اپنی رجال کی کتاب جو ہے معجم رجال الحدیث 24 جلدوں کے اندر ہے، اس کتاب کے صفحہ 96 پر جو ہے اس نے بات ذکر کی، لکھتا ہے کہ والمتحصل من ذالک، رجال ابن الغزائری کے توثیق کے حوالے سے کہ کس کی کتاب ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے خلاصہ بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ان الکتاب المنسوب الی ابن الغزائری لم یثبت بل جزم بعضهم بانه موضوع، کہ جو رجال کی کتاب ابن الغزائری کی طرف منسوب کی گئی ہے یہ اس سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ اس کی کتاب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کوئی 10-15 سال پہلے دیکھیں جا کر تو ان کے جتنے مناظرین علماء ایران سے پڑھ کر آئے ہیں تو ذاکروں پر تو فتوے لگاتے رہے ہیں کہ بھئی یہ غالنی ہے، معاذ اللہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنا عقیدہ جو اہل السنہ والا ظاہر کرتے رہے ہیں، اور ہو بہو اہل السنہ کی شکل اختیار کر کے آئے کہ حدیث کی کتاب ہے، یہ رجال کی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہم اسانید کو پرکھیں گے، تو وہ اس کتاب کا بھی حوالہ دیتے رہے ہیں۔ اور ابھی بھی بعض ان کے علماء جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری رجال کی معتبر کتاب ہے۔ تو 5 اور 6 اختلاف ہے رجال کی اساسی جو بنیادی کتابیں ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر ایک یہ کتاب بھی ہے رجال ابن الغزائری، اس کتاب کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری بنیادی رجال کی کتاب ہے، اس کے ذریعے ہم اسانید کو جو ہے وہ پرکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے بارے میں جو ہے ان کے مشہور مؤرخ بھی ہیں، اصولی رجالی بھی ان کے عالم ہیں، تو قریب دور کے اندر ہی فوت ہوئے ہیں، اور قم کے اندر جو ہے ان کا سب سے بڑا حوزہ ہے نا، اس کے اندر یہ باقاعدہ پڑھاتے رہے ہیں۔ الامام الاکبر اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، الامام الاکبر السید ابو القاسم الموسوی الخوئی۔ تو انہوں نے اس کتاب کے صفحہ 96 پر جلد 1 ہے معجم رجال الحدیث، اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ موضوع من گھڑت ہے، بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ بل جزم بعضهم، بلکہ اب تو ان کے بعض محققین نے اس بات کی پختہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ کتاب جو ہے موضوع من گھڑت ہے، یہ کتاب جو ہے وہ گھڑی گئی تھی، تو پھر اس کو جو ہے منظر عام پر لایا گیا تھا بطور
اساس کی اہمیت رکھنے والی جو ہیں ان کتابوں میں ان کی رجالی. تو یہ کتاب جو ہے موضوع اور من گھڑت ہے اور اس کو بعض مخالفین اور دشمنوں نے گھڑا ہے. حالانکہ یہ کتاب بھی ان کی طرف سے ہی تباہ ہوئی ہے. ان کے مفسرین محققین نے اس کتاب کو جو ہے وہ پیش کیا کہ 3 صدی کے وسط کے اندر ان کا کوئی مؤلف آیا, اس نے لکھی ہے. لیکن اب جو ہے یہ خود اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ دشمنوں نے اس کو گڑھا ہے, تباہ بھی خود کی ہے, اور اب جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کتاب کو جو ہے وہ دشمنوں نے گڑھا ہے. اسی طرح انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی اس چیز سے تنگ آتے ہوئے کہ جب ان کی مختلف محققین نے پکڑ کی کہ اکثر کتابیں جو آپ لوگوں کی طرف سے تباہ ہو رہی ہیں یہ ان کے مؤلفین سے تو ثابت نہیں ہے, یا پھر ان کے مؤلفین کا ہاتھ کا لکھا ہوا, یا پھر ان کے شاگردوں کا اصل نسخے سے نقل کردہ نسخہ جو ہے وہ لا کر پیش کر دو. تو اس طرح کے کئی اعتراضات ہوئے. اور اسی طرح ان کی احادیث کتب اربع 4 احادیث کی بنیادی کتابیں اور دیگر کہ جن میں انہوں نے سند کے ذریعے جو ہے وہ احادیث نقل کی ہیں, ان کتابوں پر جب پکڑ ہوئی تو مجبوراً جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی تصحیح تراثنا الرجالی, کہ جو رجال کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں اور ان کی طرف سے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کے اندر جو پائی جانے والی غلطیاں ان کی اصلاح. محمد علی النجار جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے. تو چونکہ نیٹ پر صرف جلد اول ہی موجود تھی تو اس کے کچھ صفحات ہیں, تو انشاءاللہ اگر کسی بھائی کو چاہے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ دورے کے اختتام پر جو ہے وہ انشاءاللہ بھائیوں کو مل جائیں گے. تو اس کتاب کے مقدمے کے اندر اس نے کچھ باتیں لکھی ہیں. تو اس نے پہلی بات یہ لکھی ہے کہ اما بعد, حمد و ثنا کے بعد ہم عرصہ دراز سے اس چیز کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ اب ہماری کتابیں جو ہیں وہ محقق شدہ اور تصحیح شدہ جو ہیں وہ تباہ ہونے لگ گئی ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی بہت خوش ہوا تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ فرقہ امامیہ, اثنا عشریہ اور شیعہ حضرات جو ہے وہ متحرک ہو گئے ہیں کہ ماشاءاللہ مفسرین محدثین کی کتابیں جو ہیں وہ تباہ کرنی شروع کر دی ہیں. تو کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا کہ اب ہماری بھی کتابیں تحقیق کے ساتھ تباہ ہو رہی ہیں, جس طرح اہل سنہ کی کتابیں تباہ ہوتی ہیں, صحیح بخاری مسلم احادیث کی کتابیں مسانی جو اس طرح اب ہماری بھی کتابیں شائع ہونے لگ گئی ہیں. تو کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا تھا. تو فإن هذا التراث قد التصقت به في الماضي على يد أصحابه ونقلته وناسخيه شوائب كثيرة جدا. یہ بات لکھتا ہے کہ ماضی کے اندر جو ہے ہمارے ورثہ جو ہے, جو ہمارے محدثین مفسرین اور ہمارے بڑوں نے کتابیں لکھی تھی, تو ماضی کے اندر جو ہے بہت سارے شوائب کا ان کو شکار ہوا ہے. شوائب کہتے ہیں کہ مشکلات. تو ماضی کے اندر جو ہے ان پر بہت مشکلات آئی ہیں تحریف کے حوالے سے, نسخوں کے ضائع ہونے کے حوالے سے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اب جو ہے یہ کتابیں تحقیق کے ساتھ تباہ ہونے لگ گئی ہیں. آگے لکھتا ہے کہ جب میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا کہ جو نسخے محقق بھی ہیں تصحیح شدہ بھی ہیں, تو میں نے ان کو بالکل اسی طرح پایا, بالکل نکمے, غلطیوں سے بھرے ہوئے, تحریف سے بھرے ہوئے, نہ ان کی تصحیح ہوئی ہے. تو میں نے ان کتابوں کو بالکل اسی طرح پایا کہ ان کتابوں کے اندر ابھی بھی تحریف موجود ہے, تو یہ کتابیں تحقیق شدہ نہیں ہیں. تو کہتا ہے کہ میں پھر پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جو میری خوشی تھی کہ میں نے دیکھا کتابوں کو تحقیق شدہ ہو گئی ہیں, محققین جو ہیں وہ اب ہوش کے اندر آ گئے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ تو بالکل اسی طرح تھی, ان میں بہت ساری تحریفات جو ہیں وہ موجود تھی. تو لکھتا ہے کہ میں نے پھر کوشش کیا کہ میں ان کی تصحیح کروں. تو حالانکہ اس نے بھی ان کی تصحیح نہیں کی ہے, بلکہ اس کتاب کے اندر ہی یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جو ہماری کتابوں کے اندر تحریفات ہوئی ہیں نا, ان کی اصل جو ہے وہ مجہول ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کہاں پر تحریف ہوئی ہے اور کہاں پر تحریف نہیں ہوئی ہے. تو پھر ہم اصلاح کس طرح کریں گے؟ تو ایک یہ بات بھی آپ مد نظر رکھیں کہ ان کی احادیث کی کتابیں ہوں یا رجال کی کتابیں ہوں, تو ان کے اندر جو موجود روات ہیں نا, ان کے قدیم نسخے بھی ایک تو ضائع ہو گئے تھے. تو بعد میں جب انہوں نے مختلف نسخے گھڑے تو 2-3 نسخوں کا جب تقابل کیا گیا کہ ایک ہی کتاب کے جب 3 نسخے دیکھے گئے کہ ایک فلاں محقق کے پاس ہے, دوسرا نسخہ جو ہے وہ کسی اور محقق کے پاس ہے,
تو ان کے جو راوی تھے اس کے اندر موجود، ان کے ناموں میں بہت تضاد پایا گیا تھا. تو ان کی کتابوں کی اسانید کے اندر جو ہے وہ راویوں کے نام اجتہاداً نقل کیے جاتے ہیں. اس کی انشاءاللہ میں ابھی کچھ مثالیں پیش کروں گا. ان کی مشہور کتاب سے اختیار معرفت الرجال الکشت، عبد القیومی ان کا محقق ہے، اس نے تحقیق کی ہے. تو اس نے دو محققین جو ہے ان کو لیا تھا. ایک معروف الخوئی جس کی ابھی میں نے کتاب کا حوالہ دیا معجم رجال الحدیث، ایک اس نے اس کا لکھا ہوا نسخہ لیا، اور اسی طرح ان کا مشہور محقق ہے التستری، اس کا نسخہ جو ہے انہوں نے لیا. اور ان دو نسخوں کو سامنے رکھ کر جو ہے اس نے اختیار و معرفت رجال 3 صدی کا مؤلف ہے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کتاب کو اس نے تباہ کیا. تو اس کے اکثر اسانید کے اندر جو ہے وہ اختلاف ذکر کرتا ہے کہ دوسرے نسخوں کے اندر کوئی اور بندے کا نام لکھا ہوتا ہے اور جو یہ لکھ رہا ہوتا ہے وہ اور بندہ ہوتا ہے. تو اجتہاداً جو ہے نا، ہم تو مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، دیگر معاملات میں اجتہاد کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ راوی کا تعین کرنے میں بھی کہ اس کی سند میں یہ راوی ہوگا، اس میں بھی اجتہاد کرتے ہیں کہ شاید یہ فلاں بندہ جو ہے اس نے نقل کی ہے. تو ان کا سارا مذہب ہی جو ہے وہ مجہول الاصل ہے. تو سندیں انہوں نے صرف اس لیے بنائی، رجال نجاشی کے شروع کے اندر ہی جو ہے جو انہوں نے تباہ کی ہے. نجاشی خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں رجال کی کتابیں لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ان کے تو کوئی اسلاف ہی نہیں ہے، یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کن لوگوں سے کرتے ہیں، ان کے نقل کرنے والے کون ہیں. چونکہ اہل السنہ نے شروع سے اس چیز کا اہتمام کیا کہ حدیث کس سے لے رہے ہیں، اس کا بیان کرنے والا کون ہے، سکہ ہے، ضعیف ہے، اس کے حالات بھی جو ہے حتیٰ کہ اہل السنہ نے نقل کیے، اور باقاعدہ ایک اہتمام سے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب سے جو ہے احادیث نقل کی تاکہ کوئی غلط روایات، جھوٹی روایات ان کی طرف منسوب نہ کی جا سکیں. لیکن ان کا ایسا نہیں تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کوئی ایک بانی نہیں ہے. عبداللہ بن سبا ہو گیا، بعض جو ہیں وہ جیسے عبداللہ بن سبا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا قائل تھا، تو بعض شیعہ بھی جو ہے حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں. آپ ذاکرین کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن چونکہ فرقہ امامیہ کا مسئلہ ہے کہ اس کا بانی کون ہے، تو اکثر یہ انکار کر جاتے ہیں عبداللہ بن سبا ہمارا بانی نہیں تھا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کی تھی کہ انہوں نے مختلف نظریات کے حاملین لوگ جو ہیں ان سے اپنا عقیدہ لیا. تو ان میں عبداللہ بن سبا بھی ہے، کیونکہ یہ بات تو پکی ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں الگ نظریہ رکھنا، اہل بیت کو الگ کرنا، یہ سب نظریات جو ہیں عبداللہ بن سبا کے تھے. تو فرقہ امامیہ جو ہے انہوں نے بعض نظریات عبداللہ بن سبا سے، بعض سلیم بن قیس الہلالی سے، اور بعض جو ہے حجاج بن یوسف کے دور کے اندر قم کے اندر جو ہے وہ رہنے والے جو ان کے اصل بانی ہیں ان سے جو ہے ائمہ اثنا عشریہ کے عقائد اور نظریات والا یہ فرقہ جو ہے انہوں نے ان لوگوں سے اپنے نظریات لیے. تو اس چیز کی آپ نے تفصیل دیکھنی ہو کہ قم کے اندر ابتدا میں کون لوگ گئے تھے، تو ان کی ایک کتاب ہے احمد بن اسحاق الثقہ، ان کا ایک راوی ہے، اس کے حوالے سے ان کی کتاب جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے. تو اس کے حواشی کے اندر جو ہے انہوں نے بعض لوگ جو ہیں اپنے مشہور جن کو بزرگ اپنا سمجھتے ہیں ان کے نام لکھے ہیں. تو اس فرقے نے ان کے نظریات لیے تھے اور پھیلتا گیا، اور ایک عرصہ تک جو ہے یہ خود آپس میں متفق نہیں تھے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. زرارہ بن اعین کا میں نے ذکر کیا، اس پر لعنت بھی کی گئی ہے، تو تقیتاً کی گئی ہے. اور اسی طرح وہ 12 اماموں کا قائل ہی نہیں تھا، وہ تو امام جعفر رحمہ اللہ جو ہے ان سے آگے کسی کی امامت کا قائل ہی نہیں تھا. رجال کشی کے اندر ہی آپ اس کے حالات پڑھیں. تو اس طرح جو ہے یہ مختلف نظریات کا شکار رہا ہے. اور 4 اور 5ویں صدی میں جا کر جو ہے جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ تمہاری کتابیں کیوں نہیں اہل سنہ کی طرح، تمہاری احادیث کی کتابیں کدھر ہیں، ان کی اسانید کہاں پر ہیں، جب ان سے یہ سوال ہوئے تو انہوں نے اس وقت جو ہے یہ رجال کی کتابیں لکھنا شروع کی. تو بعض تو اللہ کا ایسا ان پر عذاب آیا کہ جو اس دور میں لکھی گئی تو وہ اسی وقت ضائع ہوگی، آگے تک چل ہی نہیں سکی. تو آج اگر وہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کے نسخے آپ دیکھ لیں 700 سال بعد 800 سال بعد جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. وہ اس دور کی لکھی گئی کتابیں ہیں جو متقدمین کی طرف منسوب کی گئی ہیں. تو بہرحال یہ رجالوں کے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے پائے جانے والی کمیاں جو ہیں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ جو ان کی طرف سے مطبوعہ کتب جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں.
جن میں سے پہلی ہے الانقطاع فی السند، کہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ سند منقطع ہوتی ہے، کہ ایک راوی جو ہے وہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، بلکہ 100-150 سال کے درمیان میں فرق ہے، ملاقات بھی نہیں ہے اور زمانہ بھی الگ الگ ہے، تو سند کے اندر جو ہے وہ انقطاع پایا جاتا ہے۔ اور اسی کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ اس چیز کا بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہے، اور اسی طرح السقط من السند، سند کے اندر سے راوی گر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کی کتابوں سے یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر کوئی راوی گرا ہوا ہے، بس وہ سند چلی جا رہی ہے تو سند پڑھ لی، لوگوں کو خوش کر لیا کہ جس سند کے ساتھ ہم حدیث بیان کر رہے ہیں، جبکہ نہ ان راویوں کی ملاقات ہے، اور اگر کوئی راوی گرا بھی ہوا ہے تو کوئی علم نہیں ہے۔ اسی طرح الزیادۃ فی السند، بعض دفعہ سند کے اندر جو ہے وہ راوی بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا بھی علم جو ہے وہ پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو مختلف قسم کے جو ہے انہوں نے شوائب ذکر کیے ہیں کہ جو مختلف ادوار کے اندر ان کی کتابوں کو لاحق ہوتے رہے ہیں، کچھ سند کے حوالے سے ہیں، کچھ کتابوں کی تحریفات کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو آگے لکھتا ہے کہ شوائب، یہ جو کتابوں کے اندر تحریفات ہیں یہ مجہول الاصل ہیں۔ وَهَذِهِ الشَّوَائِبُ وَالْآفَاتُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا مَجْهُولَةُ الْأَصْلِ وَالْمَنشَأِ، یہ مجہول الاصل اور مجہول المنشأ ہے، کہ اس چیز کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ تحریف جو یہ کس دور میں ہوئی، یہ کس نے کی ہے، یہ کتاب کا اصل حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یہ چیز دیکھیں کہ کتب اربع جو ہے یہ مان لیتے ہیں کہ چلو ان کے مؤلفین نے جو ہے وہ لکھی تھی، لیکن ان کے اندر جو ہے کثرت سے تحریفات کی گئی، روایات کے اندر تبدیلی کی گئی، اور اب جو ہے یہ مجہول الاصل ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو تحریفات ہوئی ہیں ان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ پکی بات کر سکیں کہ یہ تحریف ہوئی ہے۔ تحریف والی چیزیں بھی اور جو ان کے مؤلفین نے لکھی تھی دونوں مکس ہیں، مؤلفین نے کیا لکھا تھا یہ بھی پتہ نہیں کر سکتے، اور بعد میں کیا تبدیلی ہوئی تھی اس کا بھی آپ پتہ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کی وضاحت جو ہے اب کہ کتب اربع جو ہے ان کی روایات کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے۔ کتب اربع کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان کی تو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ 3ری صدی 4تھی صدی کے اندر کسی شخص نے لکھی بھی تھی کہ نہیں لکھی تھی، اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو احمد الکاتب نے 4 کتابوں کا ذکر کیا، کہتا ہے کہ ہاں ان کتابوں کی نسبت جو ہے ان کے مؤلفین سے ثابت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو ثابت ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جعفر سبحانی کلیات فی علم الرجال، ان کے ایران میں جو حوزات ہیں جہاں پر باقاعدہ ان کو کورس کرایا جاتا ہے، پاکستان سے، انڈیا سے، لبنان سے، مختلف ممالک سے جو ہے یہ طلباء جو ہے لے کر جاتے ہیں، وہاں پر پڑھاتے ہیں، تو ان کے نصاب کے اندر جو ہے یہ کتاب بھی شامل ہے۔ اس کتاب کے شروع کے مقدمے میں ہی جو ہے اس بات کا ذکر ہے، کلیات فی علم الرجال جعفر سبحانی کی ہے۔ صفحہ نمبر 140 پر جو ہے اس نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، لکھتا ہے کہ لا شک ان التحریف والتصحیف تطرق الى کثیر من اسناد الاحادیث المرویہ فی الکتب الاربع وغیرها، کتب اربع اور اس کے علاوہ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان کی جتنی اسانید جو ہیں ان کے اندر بہت ساری جو ہے وہ تحریفات ہو چکی ہیں، اور تصحیفات جو ہیں وہ شامل کر دی جا چکی ہیں۔ تصحیفات اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ جس کے اندر لکھنے میں جو ہے وہ محقق جو ہے اس کی طرف سے غلطی ہو گئی ہو، لیکن میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ محققین جو ہیں وہ اپنے اجتہاد سے راوی کا نام لکھتے ہیں۔ انسان مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، یہ سندوں کے اندر اجتہاد کرتے ہیں کہ یہاں پر بندہ کون ہو سکتا ہے، تو کہتا ہے کہ بہت ساری تصحیفات جو ہیں کتب اربع کے علاوہ ہم کسی کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نسبت جو ہے کسی مولوی کی طرف یہ ثابت نہیں کر سکتے، تو کتب اربع کی طرف ہی ہم آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ہماری کتب اربع جو ہے وہ تواتر ہے، ہر دور کے اندر جو ہے وہ نقل ہوتی آئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ جیسے ہر دور میں نقل بھی ہوتی آئی ہیں نا، تو جتنے شیطانوں کے ہاتھ اس کے نسخے لگتے گئے اس میں تحریف بھی کرتے رہے، ان کی اسانید کے اندر تغیر تبدل کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کو رجال کے حوالے سے یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ نجاشی کا جیسے میں نے حوالہ دیا اس نے شروع میں ہی لکھا، اور اسی طرح مختلف ادوار آتے گئے تو ان سے لوگ سوال کرتے رہے کہ آپ کی رجال کی کتابیں کہاں ہیں، یہ جن روات سے آپ نقل کر رہے ہیں ان کے حالات کہاں پر ہیں، تو انہوں نے یہ کتابیں پیش کی۔ تو بہرحال
تو ان کے روات کی بھی انہوں نے جو ہے وہ تحریف کی جا چکی ہے۔ وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ أَن يَكُونَ الْكُتُبُ الرِّجَالِيَّةُ بِصُورَةٍ تُوقِفُنَا عَلَى طَبْقَاتِ الرُّوَاة۔ تو چونکہ ایک تو راویوں کے نام بھی اجتہاد کے ذریعے انہوں نے لکھے، تو دوسرا کئی راوی جو ہیں وہ مشترک ہو جاتے ہیں، بندوں کے نام ایک ہے، والد کا نام ایک ہے، تو ان کے رجال کی کتابوں میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو یہ معجم رجال الحدیث یہ پہلا بندہ ہے، اور 1-2 صدیاں قبل ہی اسے 1-2 بندے آئے ہونے ہیں جنہوں نے اب جا کر جو ہے ان کے درمیان اپنے اجتہاد کے ذریعے جو ہے وہ راویوں کے درمیان جو ہے فرق کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ان کی کتابیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان پر کسی قسم کا جو ہے وہ اعتماد کیا جائے۔ تو اکثر طبعات آپ ان کی دیکھیں تو ان کی کتابوں کے شروع کے اندر ہی جو ہے وہ اس چیز کے مشکل کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی طرف منسوب کریں، کیا دلیل ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھئی یہ فلاں بندے نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے، اس کا یہ فلاں نسخہ اصل ہے، اس کے مؤلف نے لکھا ہے، فلاں مکتبے کے اندر 1000 سال سے یہ نسخہ جو ہے محفوظ رہا ہے، ہم اس چیز کی کیا دلیل دیں؟ تو وہاں پر جا کر جو ہے یہ رونا روتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کو جو ہے زمانہ قدیم سے بہت مشکلات کا سامنا آیا، تو ہماری اکثر کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، کھلم کھلا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی اہل السنہ ہمارے اکثر بھائی جو ہیں، مناظرین جو ہیں، اور اسی طرح دیگر ہمارے بھائی جو ہیں، وہ اس چیز کا بہت بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں پاکستان کے اندر جو ہے مشکل سے ملتی ہیں، بعض تاجر لوگ جاتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں تو کچھ کتابیں جو ہیں ان کی مل سکتی ہیں، تو ہاں البتہ نیٹ پر جو ہے موجود ہیں، جو بھائی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی کتابوں کو یہاں پر ملنا مشکل ہے، اس لیے اکثر ہمارے بھائی جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر ان سے بحث کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کی کتابوں کو پرکھنا ہے کہ انہوں نے فلاں کتاب کا حوالہ دیا ہے، جی یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، حضرت علی نے کہا کہ قرآن جو ہے اب یہ تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، اس طرح امام جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ تم موجودہ قرآن کو پڑھو، یہ سب چیزیں جو اہل بیت کی طرف جھوٹ ہی تو منسوب ہے۔ تو اگر ان چیزوں کا ہم نے پرکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ان کی حدیث کی کتاب جو یہ پیش کریں گے کہ اس کتاب کی نسبت جو ہے اس کے مؤلف کی طرف ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر 3ری صدی میں 4تھی صدی میں کسی نے لکھی ہے تو جس شخص نے لکھی ہے اس کا یا اس کے شاگرد کا جو اصل نسخہ ہے وہ کدھر ہے؟ تو جتنی اہل سنہ کی کتابیں شائع ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے تو ان کے شروع کے اندر جو ہے وہ نسخے بھی ذکر کرتے ہیں۔ ترمذی ہوگی حدیث کی کتاب جو ہے تو آپ ان کی طبعات دیکھیں گے، شروع کے اندر جو ہے وہ مخطوط ذکر ہوں گے کہ امام ترمذی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، یہ ان کے شاگردوں کا لکھا ہوا نسخہ ہے، جبکہ ان کے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک کتاب چھاپی توضیح المقال، تو اس کتاب کے مقدمے کے اندر جو ہے محقق نے اسی بات کا ذکر کیا، مقدمے صفحہ نمبر 6 یا 7 پر ہی اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، زمانہ ماضی کے اندر جو ہے بہت سارے شوائب اور مشکلات جو ہے وہ ان پر آئی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کی کتابیں جو ہیں وہ ناقص ہیں۔ توضیح المقال ہے، محمد حسن مولوی جو ہے اس کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہے، ملا علی کنی جو ہے ان کا مؤلف ہے، اس کی یہ کتاب ہے، تو یہ کوئی 12ویں صدی کا ہی مؤلف ہے۔ تو جب مکتبوں والوں نے یہ کتاب شائع کرنی چاہیے تو اس کے صفحہ نمبر 8 پر جو ہے وہ انہوں نے مقدمے کے اندر ہی جو ہے اس چیز کا ذکر کیا کہ ہماری ان کتابوں کو جو ہمارے مؤلفین محدثین نے لکھی ہیں وہ بہت سارے آثار جو ہیں ان کے ضائع ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ قد ضاعت، ان کی یہ کتابیں ضائع ہو گئی ہیں بسبب عدم الاہتمام الکافی بہا، کہ جن کے پاس وہ کتابیں نسخے موجود رہے ہیں انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، بعض نے تبدیلی کر دی، بعض نے وہ نسخے ضائع کر دیے۔ اور اسی طرح یمن جو ہے نا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے نا تو یہاں پر بھی روافض کی کئی ساری کتابیں موجود ہیں، فرقہ زیدیہ کی بھی کافی موجود ہیں، تو 2 جلدوں کے اندر جو ہے فہرست جو ہے وہ شائع ہوئی ہے یمن کے مکتبات کی، تو اس کے اندر بھی جو ہے مخطوطات کے حوالے سے، چونکہ ادھر شیعوں کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں زیدیہ فرقہ کی، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ یمنی لوگ جو تھے نا انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ بیچنا شروع کر دی تھیں،
تو کئی بھائیوں کے علم میں بھی ہوگا کہ آثار قدیمہ جو ہے نا، پرانی چیزیں جو ہیں، بعض تلواریں، پینٹنگز وغیرہ، اسی طرح کتابیں بھی اس میں شامل ہیں، تو ان کی جو ہے کئی لوگوں کے ہاں بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ لاکھوں کروڑوں کے اندر جو ہے وہ بکتی ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی ایک جگہ ہے باؤنڈ سٹریٹ، تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کئی نسخے جو ہے جن کے پاس موجود تھے، یا تو اس کو بیچ دیا، اور بعض جو ہیں اپنی طرف سے لکھے پرانے کیے اور مختلف مکتبات کے اندر جو ہے انہوں نے بیچے، اور جہاں پر جس کو اچھی قیمت ملی انہوں نے اپنے محدثین مورخین کی کتابیں جو ہیں وہ جا کر مختلف لوگوں کو بیچ دی اور ان سے جو ہے پیسے لے لیے۔ تو اس طرح جو ہے ان کا آثار جو ہے اور جتنے وراثت کے اندر ان کو کتابیں ملی ہوئی تھی ضائع ہو گئی، کچھ انہوں نے بیچ دی، کچھ کا وجود ہی نہیں ملتا۔ تو خمینی کے دور کے بعد جو ہے یہ کتابیں باقاعدہ جو ہے من گھڑت مخطوطات جو ہیں وہ لکھ کر جو ہے باقاعدہ شائع کی گئی اور امت اسلامیہ کو گمراہ کیا گیا۔ لوگ سوال کرتے تھے بھئی حدیث لے کر آؤ، ابھی میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا کہ ان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ حدیث کی کتاب آپ بخاری پیش کرتے ہو، وہ اصول کافی پیش کرتے ہیں، من لا یحضرہ الفقیہ پیش کر دیتے ہیں، اس کے اندر بھی اہل بیت سے ہے، عام مسلمان جو حضرت علی کی بات کو تو نہیں ٹھکرائے گا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا، وہ کسی کی طرف جھوٹ نہیں منسوب کرتا، تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں۔ تو اس چیز کے ذریعے انہوں نے نقلی کتابیں جو ہیں وہ بنا کر تباہ کی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے کہ حضرت علی کا یہ موقف تھا، اہل بیت کا یہ موقف ہے۔ تو باقاعدہ انہوں نے خمینی کے دور کے بعد جو ہے اس نے بہت تحریک اٹھائی، تو اس کے بعد جو ہے یہ بہت سلسلہ شروع ہوا، 5000 6000 7000 آپ ان کے نیٹ پر کتابیں دیکھیں گے، لیکن سب جو ہیں وہ بعد والوں نے لکھی ہیں۔ اگر قدیم مؤلفین کی طرف منسوب کرتے ہیں آپ مخطوطات جا کر دیکھ لیں تو وہ سب 11ویں صدی 12ویں صدی میں جا کر لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے ذریعے جو ہے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو صفحہ نمبر 8 ہے توضیح المقال، جو ہے اس کے مقدمے کے اندر ہی جو ہے انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا قَدْ ضَاعَتْ بِسَبَبِ عَدْمِ الْاحْتِمَالِ الْكَافِي بِهَا، کہ صحیح اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے کتابیں ضائع ہو گئی ہیں، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا، ہم تک بھی نہیں پہنچی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہی مورخین محدثین ان کی طرف منسوب کر یہ تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک کتاب جو ہے وہ رجال کی رجال ابن الغزائری آپ کے سامنے رکھی، تو عرصہ دراز سے کہتے کہ ہمارے بہت بڑا مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی 3ری صدی کا، اب باقاعدہ خود ان کا جو ہے عالم کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ کتاب من گھڑت ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ آپ کو ملیں گی۔ تو آج کے درس میں میرا پہلا آپ کو یہ اس چیز پر آگاہ کرنا تھا کہ جب بھی ہم نے ان کے تراث کو دیکھنا ہے، حدیث کو دیکھنا ہے، ان سے روایات لینی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے ان کی کتابوں کو پرکھنا ہے کہ اس کتاب کی جس مؤلف کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ اس سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کتاب کی سند کو دیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلا جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس کی سند کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جو انہوں نے رجال کی کتابیں لکھی ہیں، ان کی ٹوٹل 5 سے یا 6 کتابیں جو ہیں وہ رجال کی بنیادی ہیں، کہ جس پر بعد میں جتنے بھی کتابیں رجال پر لکھی گئی ہیں سب نے ان 5-6 کتابوں سے نقل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا موقع ملا تو اس پر بھی کچھ تفصیلی میں حوالے پیش کروں گا کہ ایک تو ان کتابوں کے اندر تقیہ کتنا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ابھی زرارہ بن آیون تھا، کتاب میں کیا لکھا ہے، ثقہ راوی ہے، تو جبکہ اس پر لعنت بھی بعض جگہ وارد ہوئی ہے۔ لعنت کیوں وارد ہوئی ہے؟ تو ان کے مذہب کے مطابق ان کے امام صاحب نے جو کہا ہے ان سے، وہ یہ کہا کہ تاکہ لوگوں سے جو ہے میں اپنے راوی کو چھپا سکوں کہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، لوگ ہمارا مذہب نہ معلوم کر سکیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بالفرض اگر وہ 5-6 کتابیں رجال کی ثابت بھی ہو جائیں کہ 4 صدی میں 5ویں صدی میں انہوں نے لکھی ہیں، تو اس کے باوجود وہ معتبر نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر ثقہ لکھا ہے، تو اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ وہ تقیہ نہیں اس میں کیا گیا؟ تو اسی طرح بعض راوی اس کے اندر ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا یہ خود مانتے ہیں کہ ان بندوں کا وجود ہی نہیں، وہ بندے پیدا ہی نہیں ہوئے، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ثقہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے بھی ہیں کہ رجال نجاشی کا ہی ایک حوالہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک راوی انہوں نے ذکر کیا، تو اس کی وفات جو ہے وہ مؤلف پہلے مر گیا کتاب کا، راوی کی وفات بعد میں لکھی ہوئی ہے۔ جس نے کتاب لکھی ہے راویوں کے حالات کی،
وہ بندہ پہلے مار گیا ہے، تو 10 سال بعد جا کر وہ دوسرا بندہ جو ہے آ رہا ہے، تو اس کتاب میں اس بندے کے بھی حالات لکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں نجاشی صاحب نے جو ہے وہ مرے ہوئے قبر کے اندر ہی اس بندے کے حالات لکھے ہیں، کیا چکر ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیلی. تو یہ کچھ حوالہ جات ہیں تحریف کے حوالے سے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ تنبیہ کرنی ہوگی اپنے بھائیوں کو کہ کتابوں کو پرکھنا ہے، کیونکہ یہ خود بذات خود مانتے ہیں کہ ان کے گھر کے حوالے ہیں کہ ہماری کتابیں یہ ہم تک نہیں پہنچی. تو پہلا حوالہ جو ہے قاموس الرجال ہے، پہلی جلد ہے محقق التستری. اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ لم یصل الینا شیء من تلک الکتب مصححہ، کہ جن کتابوں کی تصحیح کر کے ہمارے سامنے طبع کر رہے ہیں نا، یہ کتابیں لم یصل الینا شیء، کچھ کوئی ایک بھی چیز ان کتابوں میں سے ہم تک نہیں پہنچی ہے. یہ بذات خود ان کا بڑا محقق جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے. آگے لکھتا ہے حتی رجال الشیخ و فہرستہ، ان کے رجال کی نا 5 کتابیں ہیں، تو جن میں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ ان کا شیخ معروف ہے الطوسی، اس نے یہ 2 کتابیں لکھی ہیں الاستفسار اور التہذیب، 2 حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. تو یہ 2 کتابیں رجال کی بھی ہیں، رجال الشیخ کے نام سے معروف ہے اور فہرست کے نام سے معروف ہے الفہرست. یہ دونوں کتابیں بھی اس کی طرف منسوب کی گئی ہیں. تو محقق تسری یہ لکھتا ہے کہ حتی رجال الشیخ و فہرستہ، یہ توسی کی طرف منسوب جو 2 کتابیں ہیں یہ بھی ہم تک نہیں پہنچی، ان کے اصل نسخے ہم تک آئے نہیں ہیں. حالانکہ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے نا رجال الشیخ الطوسی اور الفہرست للطوسی، یہ کتابیں طبع آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن جب آپ ان کے اصل نسخے تلاش کرنا چاہیں گے آپ کو نہیں ملیں گے. اور اسی طرح رجال النجاشی، یہ رجال نجاشی پر بہت اعتماد کرتے ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے نا ان کے آگے روایت پیش کریں گے کہ تحریف قرآن کی روایت ہے، کہیں گے جی ضعیف ہے، کہ حوالہ کس چیز کا دیں گے؟ رجال نجاشی کا. تو رجال نجاشی کے بارے میں بھی کہتا ہے یہ ہم تک پہنچی نہیں ہے. مطلب کہ موجودہ رجال نجاشی جو ہے وہ محرف شدہ ہے اور اپنی طرف سے من گڑت کتاب لکھ کر نجاشی کی طرف منسوب کر دی گئی تھی. حدیث کی تصحیح و تضعیف کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اس کی بھی انشاءاللہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ متقدمین کے اصول کیا تھے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کتب اربعہ پر مطلقاً وہ اعتماد کرتے تھے، رجال والا چکر ہی ان کے نزدیک نہیں تھا، یہ تو بعد والوں نے گڑھا. کتابیں بھی من گڑت ہیں اور رجال کے اندر اپنی طرف سے راوی بھی لکھے ہیں، اصول حدیث بھی جو ہے اہل سنہ کی کتابوں سے چوری کر کے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیے. جب مناظرہ ہوتا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے، علامہ صاحب نے یہ روایت جو ہے ہم پر ضعیف نقل کر کے جو ہے پیش کر دیا، علامہ صاحب نے جھوٹ باندھا، دجل کیا، اور فلاں فلاں ہمارے علماء جو ہیں ان کی طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہماری طرف جھوٹ باندھا، ہم کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. حالانکہ جتنے اصول یہ رجال سب کو جو ہے وہ سب اہل السنہ کی کتابوں کو دیکھ کر لکھا گیا اور اصول حدیث چوری ہماری کتابوں سے کیا گیا. متقدمین مطلقاً ہی اعتماد کرتے تھے. اس کے حوالے مجلسی اور اسی طرح خوان ساری ان کے بڑے بڑے محققین ہیں، انہوں نے اس چیز کا بھی اقرار کیا. تو انشاءاللہ 15-20 کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلا یہ حوالہ تھا قاموس الرجال محقق تستری، صفحہ نمبر جو ہے وہ 56 ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں جو رجال کی معتبر ان کے ہیں یہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں. لم یصل الینا شیء من تلک الکتب مصححہ. اسی طرح میں نے درمیان میں ذکر کرتے کرتے رہ گئی تھی یہ بات کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ راویوں کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں. تو محقق جواد القیومی الاصفہانی جو ہے اس نے اختیار و معرفت الرجال جو ہے یہ 3 اور 4 صدی کے درمیان کا بندہ ہے، اس کی طرف یہ کتاب منسوب کی ہے. تو ایک نسخہ اس کا جو محقق القیومی کا ہے، اور 2 نسخے جو ہیں اس نے ایک محقق تسری جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس کا نسخہ، اور ایک الخوئی معجم رجال الحدیث جس کا میں نے ذکر کیا. ان 2 نسخوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اس کتاب کی تحقیق کی اور شائع کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں نسخے جو ہیں یہ 11ویں صدی سے شروع ہو کر جو ہے یہ 13ویں-14ویں صدی پر ختم ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کا کوئی نسخہ جو ہے اس کا وجود ہی نہیں ملتا. تو اس کتاب کے اندر کئی مقامات ہیں، سند ذکر کرتا ہے تو نیچے لکھتا ہے قضا لیکن لا شک ان الصواب. راوی اس نے نص میں نقل کیا کہ حدثنی احمد بن محمد بن یحییٰ بن عمران. بندہ کون سا ہے؟ احمد بن محمد، محمد کا بیٹا احمد.
تو نیچے لکھتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بندہ محمد بن احمد بن یحییٰ. اب سوال یہ ہے کہ احمد بن محمد ہے یا محمد بن احمد بن یحییٰ، بندہ کون سا؟ تو یہاں پر جو ہے یہ اپنی کتاب کے اندر اجتہاد سے جو ہے وہ راوی کا تعین کریں گے. توثیق تضعیف دیکھنا یہ تو بعد کا معاملہ ہے، پہلے راوی کا تو تعین ہو جائے کہ راوی کون سا ہے. تو اس کے اندر بعض کہے گا کہ فلاں راوی ہے، اپنی مرضی سے اجتہاد کے ذریعے جو ہے انہوں نے راوی نقل کیے ہوئے ہیں. اسی طرح اسی کتاب کے اندر جو ہے جب اس کو مشکل پیش آئی کہ اس کی سند کے اندر میں کون سا راوی پیش کروں، تو چونکہ خوئی کا اور تستری کے نسخے میں اور راوی لکھا ہوا تھا، اس کے ذہن کے اندر جو ہے اس کے اجتہاد کے مطابق راوی کی اور کھٹک رہا ہے. تو یہاں پر یہ پریشان ہو کر جو ہے وہ نسخے کے اندر جو ہے وہ ساتھ انشاءاللہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہی بندہ ہو گئے جو سند کے اندر ہے. تو سند کچھ اس طرح ہے. جبرائیل بن احمد الفاریابی حدثني محمد بن عبداللہ بن مہران عن الحسن بن محبوب عن ابی القاسم. اب یہ ابو القاسم کون ہے؟ یہاں پر پریشان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس کی تحقیق کے مطابق لکھتا ہے کہ معاویہ بن عمار. تو اب دوسرے نسخے دیکھیں اس کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو خوئی نے اور تسری نے لکھا معاویہ بن وہب ہے، وہب کا بیٹا معاویہ. تو اس نے لکھ دیا معاویہ بن عمار، اس کے اجتہاد کے مطابق معاویہ بن عمار تھا. تو آگے یہ لکھ دیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاویہ بن عمار ہی ہوگا، لیکن دوسرے نسخوں میں معاویہ بن وہب لکھا ہوا. تو پتہ نہیں ان کے ہاں باپ بدلنے سے کوئی اولاد کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں فرق پڑتا، واللہ عالم ان کے کیا عقیدہ ہے، کیا نظریات ہے کہ کہیں باپ بدل دیتے ہیں، بیٹا بدلیں تو چلو بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس شخص کی کوئی دوسری اولاد ہوگی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ باپ بھی بدل دیتے ہیں. تو ان کے ہاں پتہ نہیں باپ بدلنے سے بھی کوئی اولاد کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں فرق پڑتا، واللہ عالم. تو کئی سارے حوالہ جات بھی موجود ہیں. تو اگر کسی طالب علم کو شوق ہو تو انشاءاللہ سکین میرے پاس موجود ہیں. تو کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے تو ابھی کافی سارے سکین ہیں. تو انشاءاللہ جب دورہ ختم ہو جائے گا تو کلاسوں کے جو امیر بنائے ہوئے ہیں تو ان کو ایک ایک حوالہ جات کے کچھ ایک ڈائری بنا کر دے دی جائے گی. تو جن بھائیوں نے فوٹو کاپی وغیرہ کرانی ہوگی تو وہ انشاءاللہ کرا لیں. تو آج کے درس کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو شیعہ جو ہیں یہ روافظ پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ شیعان علی وہ ہیں جو حضرت علی کے پیروکار ہیں، حضرت علی کے ماننے والے ہیں. ان کا مذہب ہی سارا جھوٹا ہے، حضرت علی سے ثابت ہی نہیں ہوتا، تو ان پر روافظ کا اطلاق ہوتا ہے. شیعہ لفظ جو ہے وہ صرف اس شخص پر بولا جائے گا پھر جو حقیقت میں حضرت علی کے ماننے والے ہیں. ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، شیعہ ہم پر بولا جائے گا، ان پر نہیں بولا جائے گا، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کی تھی کہ جب ادلہ کی باری آتی ہے تو یہ دو ادلہ جو ہے بنیادی رکھتے ہیں، بالکل وہی جو اہل السنہ نے پیش کیے ہیں وہی ادلہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جیسے ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں. تو اس کی بھی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کتاب اللہ بھی ان کے ہاں محرف ہے، اور سلیم بن قیس الہلالی اختیار و معرفت الرجال، اور اسی طرح اصول کافی جلد دوم سے میں نے روایت پیش کی کہ صحیح سند سے جو ان کی روایات جو ان کے مطابق جو ہے یہ کہتے ہیں ثابت ہے، جو ان کے محققین نے جن روایات کو تسلیم کیا اس کے مطابق جو ہے یہ موجودہ قرآن جو ہے وہ محرف شدہ ہے ان کے مطابق. تو پہلی چیز جو ہے یہ کتاب اللہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری گزارش میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ جب آپ نے ان سے بات کرنی ہے نا تو آپ نے یہ نہیں جانا کہ روایات کی تصحیح و تضعیف کی طرف چلے جائیں. تو اس کے حوالے سے آگے بھی کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھنا جو روایت پیش ہوئی ہے نا، شیعہ علماء اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ان کے محققین کا اس روایت کے بارے میں کیا کہنا، کیونکہ روایتیں تو اہل بیت سے ثابت نہیں ہیں، انہوں نے ہی اپنا مذہب بنانا، جو مرضی بنا لے، تو ان کے علماء کو دیکھا جائے گا. تو میں نے روایت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے مجلسی کا، جزائری کا، ان کے محققین کا حوالہ اس لیے پیش کیا کیونکہ روایت ان کے مطابق جو ہے وہ معتبر ہے. تو ان کی روایات کے بعد ان کے علماء کو دیکھا جائے گا کہ ان کا اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے، محض یہ نہیں دیکھا جائے گا صحیح ہے ضعیف ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ سراسر بنیاداً ہی غلط ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ جب احادیث پرکھی جائیں گی ان کی تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے ان کی کتاب کے بارے میں سوال کرنا ہے. یہ کتاب ہے تیسری صدی چوتھی صدی کے مؤلف کی طرف منسوب ہے، تو اس کتاب کا اصل نسخہ کہاں ہے؟ تو
تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، جب تک وہ یہ ثابت نہ کریں آپ نے اس روایت کی طرف، اس کی سند کی طرف جانا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ حوالہ جات بھی میں نے پیش کیے کہ ان کی کتابوں میں تصحیف، تحریفات اور اجتہاداً جو ہے وہ راویوں کے نام لکھے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ میں یہیں پر یہ کلاس ختم کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ کچھ چیزیں جو ہیں، اگلا سٹیپ جو ہے وہ ان کے رجال کی کتابوں کی طرف ہے کہ جو 5 کتابیں ہیں رجال کی، ان کے انہوں نے کون سے موجودہ نسخے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اور ان کے علماء کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا تحریفات ان کتابوں میں کی تھی اور کیا ان کتابوں کا اسلوب ہے، کس کو ضعیف کہہ دیا، کس کو ثقہ کہہ دیا، اگر ثقہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے، لعنت وارد ہوئی ہے، جیسے عبداللہ بن سبا کے بارے میں ان کا کہنا لعنت وارد ہوئی ہے، تو کیا یہ ان کی دلیل جو ہے وہ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں جو ہے میں اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اصول حدیث کی طرف آئیں گے کہ اصول حدیث جو ہے انہوں نے کہاں سے لیا تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ اشارہ کر دیتا ہوں کہ 5ویں صدی کے بعد جو ہے ان کا ایک مؤلف آتا ہے احمد بن طاؤس، تو اس نے جو ہے یہ عامیوں کی کتابوں سے جو ہے یہ اصول حدیث نقل کی ہے۔ کس نے دیکھا چلو رجال تو لکھ لیے ہیں آپ اپنی طرف سے، تو اب یہ صحیح، ضعیف، حسن، صحیح، ضعیف، موثق، یہ اصطلاحات جو ہے یہ اہل سنہ کی کتابوں سے چوری کی جائیں۔ تو کچھ تبدیلیاں کر جو ہے اس نے یہ اہل سنہ کی کتابوں سے اصطلاحات جو ہے وہ چوری کی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات جو ہے میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا